کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شفیع کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، بچنے کے واسطے یا رب عذاب قبر سے، بچنے کے واسطے بس کہ چٹکے کے شفا مانگ رہا ہوں، شفیع کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شفیع کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور مولا نہیں ہے آرزو جاگے کہ مجھے مولا نہیں ہے آرزو جاگے کہ مجھے دو گز زمین کر دو بلا مانگ رہا ہوں، شفیع کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شفیع کی مجلس میں قضا۔ سورہ فاتحہ۔ جب ہو چکا حسین کے لشکر کا امتحان، جب ہو چکا حسین کے لشکر کا امتحان، قاسم کا اور اکبر کا امتحان، عباس اور سبتے پیمبر کا امتحان، باقی بچا ہے عابد مزدر کا امتحان، باقی بچا ہے عابد مزدر کا امتحان، باد حسین بے سرو سامان ہو گیا، افسوس قید دین کا سلطان ہو گیا، افسوس قید دین کا
سلطان ہو گیا. اور لاشیں پڑی ہے رن میں غریبوں کی بے کفن، چھوٹے بڑوں کے بارہ گلے ایک ہے رسان، زنجیر توق پہنے ہیں سجاد قصدہ. یہ امتحان صبر اسیروں کا ہے کٹھا. یہ امتحان صبر اسیروں کا ہے کٹھا. یہ ابتدا امام کے ہے امتحان کے. ارے نیزوں سے پشت زخمی ہوئے ناتوان کے. نیزوں سے پشت زخمی ہوئے ناتوان کے. اور سر ہے سینہ پہ باپ کا بیٹا اسیر زور. ارے مظلوم کربلا کا ہے کنبہ اسیر زور. زینب اسیر ظلم ہے کبریٰ اسیر زور. ارے باقر اسیر ظلم ہے سکینہ اسیر زور. ارے باقر اسیر ظلم ہے سکینہ اسیر زور. اس امتحان ظلم کے کچھ امتحان نہیں ہے. کون سا وہ ظلم جو ان پر ہوا نہیں ہے. کون سا وہ ظلم جو ان پر ہوا نہیں. ارے اونٹوں سے بچے گرتے ہیں بیمار کیا کرے. ارے منہ پر تماچے لگتے ہیں بیمار کیا کرے. ماں سے بچے چھوٹتے ہیں بیمار کیا کرے. بچے زمین پہ گرتے ہیں بیمار کیا کرے. بچے زمین پہ گرتے ہیں بیمار کیا کرے. 64 شہید بچے ہوئے راہ شام میں. آیا نفل پہ صبرے امام انام میں. آیا نفل پہ صبرے امام انام میں. اور کس طرح بچوں کو دفنائے ناتواں. ارے گردن میں توق پاؤں میں دوہری ہے بیڑیاں. دشمن ہے چار سمت نہیں کوئی مہربان. روتی ہے سر کو پیٹ کے
در سے ہائے والے سکینہ بھی گر گئی، ارے رونے لگا سینہ پہ سرے شاہ کربلا، ناگہاں زہاد سے کھولی کے چھوٹ گیا، شمر لعین سید سجاد سے کہا بتلاؤ سر حسین کا کیوں اس جگہ رکا، بتلاؤ سر حسین کا کیوں اس جگہ رکا، آگے بڑھا نہ سر تو قیامت میں ڈاؤں گا، سر کاٹ کر سینہ پہ تمہارا چڑھاؤں گا، سر کاٹ کر سینہ پہ تمہارا چڑھاؤں گا، اور یہ بات سن کے شورے قیامت ہوا بپا، ارے زینب نے خود کوڑ سے نیچے گرا دیا، سینے سے پھر بھتیجے کو اپنے لگا لیا، شمر لعین سے کہنے لگے بنت مرتضیٰ، شمر لعین سے کہنے لگے بنت مرتضیٰ، عباس جیسے شیر کا مجھ میں جلال ہے، ارے عابد کے سر کو کاٹ کے کس کی مجال ہے، عابد کے سر کو کاٹ لے کس کی مجال ہے، اور یہ سن کے چشم شاہ سے آنسو ہوئے رواں، ارے زینب یہ بولی روتے ہو کیوں میرے بھائی جان، بھائی تمہارے رونے سے روتے ہیں بیبیاں، آئے صدائے حلقے بریدہ سے ناگہاں، آئے صدائے حلقے بریدہ سے ناگہاں، بالوں میں گرد اس کے یتیمی کے بھر گئے، خواہر سکینہ راہ میں اشتر سے گر گئے، خواہر سکینہ راہ میں اشتر سے گر گئے، اور زینب نے اپنے بھائی سے جس وقت یہ سنا، ارے عابد سے بولے تم کو سکینہ کا ہے پتہ، تم ہو امام وقت بتا دو مجھے ذرا، کس جا پڑے ہیں خاک پہ وہ غم کے مبتلا، کس جا پڑے
بھتیجی کو لاؤں گی جیسے بھی ہوگا اپنے بھتیجی کو لاؤں گی جب ہو چکا حسین کے آوازیں بلند نعرے سلوات مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی باتیں مصطفیٰ کی بھی ٹالی نہ جائے گی تو بھی غمِ حسین میں آنسو بہا کے دیکھ تو بھی غمِ حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی آوازیں بلند نعرے سلوات علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا صحن سے دامنوں گلور شعور چھوٹ گیا اب ان کی نظر میں کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کر ان کا نکاح ٹوٹ گیا علم کو دیکھ کر ان کا نکاح ٹوٹ گیا باوجہ بلند نعرے سلوات بلند نعرے سلوات سردوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اسے سید سجاد کر دیا اور ایک بے قص و غریب کی اعجاز دیکھیے اور ایک بے قص و غریب کی اعجاز دیکھیے پیڑی بہن کے دین کو آباد کر دیا اور بلند نعرے سلوات تجھے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے مولا اور درِ شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں اور درِ شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا نعرے سلوات آسان نہیں ہے نام مٹانا حسین کا آسان
کربلا. مل جل کے باواز بلند صلوات کریں. چار مصرع حاضر کرنا مولا عباس کے حوالے سے. عباس ہے دریا پر فوجوں کی زبانی ہے. عباس ہے دریا پر فوجوں کی زبانی ہے. اب گھاٹے کو چھوڑو بھی گر جان بچانی ہے. اب گھاٹے کو چھوڑو بھی گر جان بچانی ہے. اب یہ دونوں مصرے مولا عباس 9 لاکھ کے لشکر کو چیلنج کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ جرت ہو کسی میں تو وہ روک لے اب مجھ کو. جرت ہے کسی میں تو وہ روک لے اب مجھ کو. ایک ہاتھ میں مشکیزہ مشکیزے میں پانی ہے. ایک ہاتھ میں مشکیزہ مشکیزے میں پانی ہے. عباس ہے دریا پر فوجوں کی زبانی ہے. سبحان اللہ. چار بستر صلوات پڑھیں. جنوں کا جان لینے جا رہا ہوں. جنوں کا جان لینے جا رہا ہوں. او خرد سے کام لینے جا رہا ہوں.
آئیے میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا ثابت حسین صاحب کی اللہ کی خدمت میں وہ گھر پر تشریف لائیں اور فضائل محمد و آل محمد سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات مل جل کے بعد ضرور صلوات کا ارشاد فرمائیں. رحم اللہ من قرأ على سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. صلاة على محمد وعلى محمد. عشرہ سفر المظفر کی یہ پہلی مجلس جو چہلو میں سید الشہداء کے نام سے منعقد کی گئی ہے. دنیا کی زندہ قومیں اپنی بزرگوں کی یاد مناتی ہیں اور یاد ان کی منائی جاتی ہے کہ جن کے اعمال اس قابل ہوں کہ جنہیں یاد کیا جائے، لیکن جس کا کردار ایسا ہو کہ جسے اپناتے ہوئے بھی شرمائیں، وہ قبروں میں بند ہو کر محدود ہو جاتے ہیں، لیکن جن کا کردار زندہ ہوتا ہے
جسم قبر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، تذکرہ کائنات کی ہواؤں میں پھیل جاتا ہے۔ اور اس ذکر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے مصور پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نئے وقار نئے حوصلوں سے ابھرا ہے، کہ جس قدر بھی دبایا گیا حسین کا نام۔ اس ذکر کا کمال یہی ہے کہ اسے جتنا دبایا گیا، اس شجر کو جتنا کاٹا گیا، کاٹنے والا یہ سمجھ رہا تھا شجر کو کاٹ دو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر قرآن نے کہا جو ہماری راہ میں سر کٹاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، گلا کٹانے والوں کا ذکر نہیں مٹے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں بے شمار جنگیں ہوتی ہیں، آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے کتنے لوگ مارے گئے، بس اتنا تو پتا ہے کہ اتنے مر گئے، لیکن چند دنوں کے بعد نہ مرنے والے کا نام پتا لگے گا، نہ خاندان کا پتا لگے گا، نہ عقیدے کا پتا لگے گا، نہ وطن کا پتا لگے گا، مگر ایک واقعہ کربلا میں ہوا۔ کربلا بظاہر وہ جگہ ہے کہ آپ دیکھیے کربلا میں دنیا کا معیار بدل گیا۔ دنیا کا معیار یہ ہے کہ جو پیاسا رہتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو پانی پیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، مگر کربلا کا معیار الٹ گیا۔ جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے، جو کربلا میں پیاسے تھے وہ آج تک زندہ ہے۔ اور کریے گا کربلا میں معیار الٹا کہ جو پانی پی رہے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، پانی نہیں ملا، لیکن آج دنیا کے اندر نکل کر دیکھو، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے، نہ وطن کی قید ہے، نہ مذہب و مسلک کی قید ہے۔ ہر آدمی کھڑا ہو کر کوئی حسین کے نام پہ سبیل لگا رہا ہے، کوئی اصغر کے نام پہ سبیل لگا رہا ہے، کوئی عباس کے نام پہ سبیل لگا رہا ہے۔ اور ایک جملہ سنیے گا، جس کو بغیر کفن رکھا وہ آج ساری دنیا کو کفن بانٹ رہا ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ آپ غور کریے گا، سروں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے۔ بنی عباس، بنی امیہ، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، بڑے بڑے حاکم آئے۔ آپ دیکھیے آج یزید کو ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا جسے شعور نہیں ہے، عقل کے منزلوں میں پختہ نہیں ہے، وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے یزید جاہل تھا، یزید کمزور تھا، ہمارے سامنے آ جائے، ہم یزید کو ایسا کر دیں گے۔ یہ 1400 سال کے بعد کا یزید ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا تو اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ہر قوم کا بچہ لعنت بھیج کے بتاتا ہے کہ جو در اہل بیت سے ٹکرائے وہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے۔ اور کریں یہ 1400 سال کے بعد کا یزید ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کا یزید میں آپ کو تاریخ کے دامن سے دکھاؤں تو بتاؤں کتنا بڑا تھا۔ اس کی حکومت سارے شام پر تھی، سارے عراق پر تھی، سارے یمن پر تھی، سارے کویت پر تھی، سارے قطر پر تھی، سارے افغانستان پر تھی، سارے ایران پر تھی، اور اس کی سرحدیں ہندوستان کی سرحدوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آدھے یونان پر حکومت تھی، مگر کیا کہنا جو اس سے ٹکرایا وہ بظاہر کوئی بادشاہ نہیں تھا، کسی سلطنت کا وارث نہیں تھا، بظاہر کوئی زمیندار نہیں تھا، بظاہر کوئی فوجوں کا مالک نہیں تھا، مگر ہاں اتنا فرق ہے یزید پہ دولت کی طاقت تھی، حسین پہ کردار کی طاقت تھی، یزید پہ تلواروں کی طاقت تھی، حسین پہ علم کی طاقت تھی، اور حسین نے ٹکرا کے بتایا یاد رکھنا دولت مٹ جاتی ہے، کردار قبروں میں رہ کے بھی زندہ رہتا ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جسے مٹانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی۔ آج آپ کو میں 2 جملوں میں بتاؤں کہ اگر ہم محسوس کریں، ہر سال اعتراض ہوتا ہے نا، اچھا
ہونے کی بات بھی ہے، لیکن فطرت انسانی یہ ہے، میں مجلس پڑھا ہوں، پورا شہر کے سامنے پڑھنا ہے، اگر یہی مجلس میں روزانہ ریپیٹ کروں گا، یہی مجلس روزانہ پڑھوں تو مجلس میں آپ کو بتاؤں آج بڑے بڑے مرثیہ خانوں کو نیچے سے کہتے ہوئے سن رہے ہیں۔ میں آج ہی کی بات بتاؤں آپ کو، بلاسپور کے اندر میں چیمن کی مجلس پڑھ رہا تھا، مظفر نگر کے بہت بڑے مرثیہ خان ہیں، حسن علی سنبھالنے والے، انہوں نے جیسے کلام شروع کیا نیچے سے مجمع نے بیٹھ کے کہا حسن علی صاحب بہت مرتبہ سنا، کوئی نیا کلام سنا دیجئے، بہت مرتبہ سن لیا، کوئی نیا سنا دیجئے۔ اب غور کر رہے یہ تذکرہ ہمارا کوئی مر جائے سال بھر 2 سال 10 سال بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا، مگر ذرا غور کرو 14 سال سے لے کے آج تک جس آب و تاب کے ساتھ یہ تذکرہ تھا اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ ہاں اتنا تو ہم نے دیکھا مٹانے والے خود مٹ گئے مگر حسین کا تذکرہ نہیں مٹا۔ آپ کو دلیل دے دو، کربلا کے میدان میں ظالموں نے ایک سکے کے بازو کاٹے اور علم کو ٹھنڈا کر کے سوچا اب کوئی علمدار نہیں رہے گا، مگر 1400 سال کے بعد بھی ہر گھر سے ایک سکا نکلا، ایک علم نکلا اور علم نکال کر سکے نے باہر آ کر زمانے کو بتایا یاد رکھنا باطل مٹتا ہے حق پھیلتا چلا جاتا ہے، باطل کو دوام نہیں ہے، حق کو کبھی فنا نہیں ہے۔ تو کتنے سال تذکرہ رہتا ہے؟ 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال، اس کے بعد سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے آج ہم سے بھی سوال ہوتا ہے بھائی کربلا میں ایک واقعہ ہوا 1400 سال ہو گئے، آپ کب تک روئیں گے، کب تک مجلسیں کریں گے، کب تک ماتم کریں گے، کب تک تعزیہ داری کریں گے، کب تک تمازنی کریں گے؟ کوئی لمٹ ہے، کوئی وقت معین ہے، کوئی دائرہ ہے، کوئی حد ہے، کوئی تو لمٹ ہوگی، کہاں تک کرے؟ اچھا ہے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے تو آج کا جو معیار بنا ہوا ہے 1 لاکھ روپے شبیداری میں لگائے، ساری رات ماتم حسین کا کیا، صبح کو نماز کا وقت آیا تو آزادار پڑھ کے سویا، حسین نے پلٹ کے کربلا سے کہا میں لعنت کرتا ہوں ایسے آزادار پہ جو ہمارا ماتم تو کرتا ہو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ ایسے آزادار کے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے مجلسوں کا معیار بدلا، مجلسوں کا معیار کیا؟ تبرک ہلکا باقی ہے مجمع کمائے گا، تبرک بڑا باقی ہے مجمع زیادہ جائے گا۔ ارے سنو یہ تبرک آپ کے لیے نہیں تھا، یہ تبرک تو ہمارے بڑوں نے دعوت سورہ شیرہ کو زندہ کرتے ہوئے غیروں کے لیے رکھا تھا، یہ غیروں کے لیے تھا۔ تمہارا تبرک یہ نہیں ہے کہ بسکٹ کے چکر میں لگ جاؤ، کیا ہے کہ شیر مال کے چکر میں، نان قورمے کے چکر میں نہیں، تمہارا تبرک ہے اس فرش عزا پہ آئے ہو، اب تک جھوٹ بولتے تھے تو سچے بن کے اٹھو، اب تک غصب کرتے تھے تو تم رحیم بن کے اٹھو، اب تک ظالم تھے تو مظلوم کا ساتھ دینے والا بن کے اٹھو، اگر اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے والا بن کر اٹھو۔ اس لیے کہ یاد رکھنا حسین کے علی اکبر نے کربلا میں اذان دے کے بتایا میرا وہ جوان دوست نہیں ہو سکتا جو اذان کو سنے اور مسجد میں نہ چلا جائے، اور کرے تو کوئی لمٹ کوئی دائرہ تو ہوگا، کب تک کرو گے مجلسیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں آزاداری کا فائدہ کیا ہے۔ خدا کے قسم میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں خالی مجلس کے فائدوں پر 50 مجلسیں یہیں سے پڑھ سکتا ہوں۔ آزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ بس ایک جملے میں سنیے گا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، تمہیدی گفتگو سنیے گا۔ آزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ آہستہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو سمجھنا بہت تیزی سے۔ مجلسوں کے 1000 فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو اب تک یزید کبھی کا بڑا صحابی بن چکا ہوتا، چہرے پہ نیکی کا لباس ہو چکا ہوتا، بہت بڑا صحابی بن چکا ہوتا۔ اب کہو جملہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قاتل کو چھپنے نہیں دیتی، مظلوم کو مرنے نہیں دیتی۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر اور کرے اور
مجلسوں کا فائدہ؟ مجلس اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قاتل کو چھپنے نہیں دیتی اور مظلوم کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ آئیے بات آ رہی تو میں عرض کروں، حسین کہاں آئے؟ کربلا میں۔ کیوں آئے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ میں سے ہر بچے کا جواب ہوگا دین کو بچانے کے لیے آئے۔ یہی ہے نا؟ میں متفق نہیں ہوں، سمجھ میں نہ آئے تو دلیل نہیں لیجیے گا۔ حسین خالی دین بچانے کربلا میں تھوڑی آئے تھے، اس لیے کہ اگر خالی دین بچانا مقصد ہوتا تو یہ بتاؤ کہ علی نے دین نہیں بچایا؟ تو علی تو کوفے سے باہر نہیں نکلے۔ امام حسن نے دین نہیں بچایا، امام حسن تو مدینے سے باہر نہیں نکلے۔ یہ حسین کو ضرورت کیا تھی کہ جو مدینے کو چھوڑا اور جنگل کو بسایا اور آگے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا؟ کیا خالی دین کو بچانے کے لیے؟ دین بچانا مقصد تھا مگر مقصد کچھ اور بھی تھا۔ سنیے گا، یہ مائک سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو جائے، اس لیے کہ میں بھی اسی بستی کا رہنے والا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، مگر ہاں سنیے گا، جو 1400 سال سے لے کر آج تک ہمارے جوانوں کو، بچوں کو مرہلایا جا رہا ہے، مجلسوں میں مت جانا، یہ علی علی کرتے ہیں، فلاں کو برا کہتے ہیں، فلاں کو برا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کی مسجد کے اندر مولانا وسیع صاحب ہیں اس وقت، ان سے پہلے بھی تھے، مکتب بہت دنوں سے چل رہا ہے نا، آپ کی بستی کے کبھی کسی عالم نے آپ سے کہا کہ رام لیلا دیکھنے مت چلو، ہولی کا جلوس دیکھنے مت چلو، 12 وفات کا جلوس مت دیکھنا؟ کسی عالم نے روکا کو؟ نہیں روکا۔ یہ مجلسوں میں آنے سے روکا کیوں جاتا ہے؟ جلوس سے روکا کیوں جاتا ہے؟ سنیے گا، روکتا وہ ہے جسے بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ روکتا وہ ہے جسے بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے کو نہیں روکا، ہم نے ڈھیل دے کے بتایا ہمارا کل بھی شیعہ تھا، آج بھی شیعہ۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ شیعہ ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر بیٹھ کر قبول نہیں کی جاتی، شیعہ درباروں سے حاصل نہیں کی جاتی۔ شیعت ایک تحریک کا نام ہے، شیعت ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ شیعت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی گلے کا خون دینا پڑتا ہے، کبھی اس بدن کے بازو دینے پڑتے ہیں، کبھی گھروں کو لٹانا پڑتا ہے۔ ایسے شیعت نہیں ملتی، یہ شیعت بڑی عظیم شے ہے۔ تو سنیے گا، کیوں ہے؟ کہ دین بچانے کے لیے۔ میں نہیں مانتا خالی دین بچانے آئے۔ اگر خالی دین کا مسئلہ تو علی نے دین نہیں بچایا، بتاؤ بچایا یا نہیں؟ اتنا بھاری سوال تو نہیں ہے نا میرا، علی نے دین بچایا یا نہیں؟ بچایا۔ کربلا میں آئے نہیں آئے؟ کوفے کو دارالحکومت بنایا، علی نے مدینے میں رہتے ہوئے کوفے میں رہ گئے، حسن آئے مدینے میں رہ گئے۔ یہ حسین کو ضرورت کیا تھی کہ وہ کربلا نہ کے گلا کٹاتے؟ سنیے گا، کربلا میں کون جیتا، کون ہارا، کون تھا، کس سے حسین کا مقابلہ تھا؟ چیلنج کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سنیے گا۔ آئے کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ افضل ترتیب چلیے، میں تو جمعہ میں آپ کو سمجھا حسین کربلا میں آئے کیوں تھے؟ جناب عبداللہ ہمارے رسول کے بعد پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی شکم مادر میں ہے، اپنے گھر سے تجارت کے لیے نکلے۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی اٹھاؤ تاریخ کی کتاب، گھر سے سفر کے لیے نکلے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کی خبر مکے میں آئی۔ انتقال کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، وجہ انتقال کیا تھی؟ کسی تاریخ نے نہیں لکھا۔ بھائی آپ کی بستی میں بھی اللہ نہ کہے اگر کوئی مر جائے تو کوئی وجہ تو ہوگی، بخار ہوا، پیرے نہج ہو گیا، اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ارے یہی تو نظام قدرت ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے دیا، جب مرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا اللہ نے مار دیا۔ اللہ نے اپنی طرف موت کو منسوخ نہیں کیا مگر بہانہ رکھا، ایکسیڈنٹ سے مارا، شوگر ہائی ہو گئی تھی، کڈنی فیل ہو گئی تھی، لیور ڈیمیج ہو گیا تھا، تو کوئی تو وجہ ہے۔ عبداللہ گھر سے باہر نکلے نبی کے بعد، راستے میں انتقال ہو گیا، مدینے میں خبر آئی، کیوں حسین کربلا میں آئے؟ سنیے گا اور سے، اور اگر یہ مجلس آپ کے سمجھ میں نہ آئی تو پورا عشرہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پورا عشرہ اسی مجلس کے ارد گرد گھومے گا۔ سنیے گا، خبر آئی، انتقال ہو گیا، کیوں ہوا؟ کوئی تاریخ نہیں لکھتی، تاریخ خاموش ہے۔
بس عبداللہ کا انتقال ہوا، شیعہ سنی سب نے لکھ دیا، ختم۔ اس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کہہ رہے رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ ارے شیعہ تو 1400 سال سے پہلے کہہ رہے تھے، آج ہمارے دوسرے بھائی بھی کہہ رہے رسول کی شہادت ہوئی۔ شہادت خود نہیں ہوتی، وجہ شہادت ہوتی ہے۔ تو مسلمان لکھ رہے رسول کو زہر دیا گیا، اور کہہ رہے زہر دیا، کس نے دیا؟ تاریخ نے نہیں لکھا، قاتل پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ لیجیے بالکل کھول کے بیان کر دو، عبداللہ انتقال ہوا، انتقال کی وجہ سامنے نہیں آئی، قاتل پردے کے پیچھے چھپ گیا، پیغمبر کو زہر دیا گیا، کس نے دیا؟ قاتل کا نام سامنے نہیں آیا، پردے میں چھپ گیا۔ علی کے سر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی، ایک معمولی سا سپاہی پرائم منسٹر کے سر پہ ضربت لگا دے، اس کے کمزور ہاتھوں کو اتنا طاقتور ہاتھ کس نے بنایا؟ قاتل پردے کے پیچھے چھپ گیا، اصلی نام سامنے نہیں آیا۔ سنی حسین کربلا میں کیوں آئے؟ نہیں نام سامنے آیا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، آپ کی بیوی جودہ بنت اشس کا نام سامنے آیا۔ ایک کمزور عورت کو اتنا طاقتور کس نے بنایا؟ وہ قاتل کا نام سامنے نہیں آیا، قاتل پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ مگر اب جو حسین سے بیعت کا سوال ہوا، حسین نے نبی کے روزے میں جا کے کہا میں مدینے میں رہ کے قربانی نہیں دوں گا، اگر یہاں میں نے گلا کٹا دیا تو جیسے میرے نانا کا قاتل چھپا، میرے بابا کا قاتل چھپا، میرے بھائی کا قاتل چھپا، میرا قاتل بھی چھپ جائے گا۔ اور لہذا اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں ایسے چٹیل میدان کا انتخاب کروں گا جیسے میرے نانا نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے غدیر کے میدان کا انتخاب کیا۔ اور کہ جہاں نہ درخت کا سایہ، نہ دیوار کا سایہ، نہ کوئی اور سایہ، محمد نے سب کے سامنے کہا جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا۔ اسی طریقے سے حسین نے کہا میں گلیوں میں قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا، میں مکانوں میں چھپنے نہیں دوں گا، اب میں ایسی جگہ لاؤں گا کہ قاتل کو بے نقاب کر دوں گا۔ اور اب تو یہ کہا جاتا ہے، دوسرا جملہ سنیے گا، حسین کو حور کربلا میں گھیر کے لایا، کہا جاتا ہے نا معاف کیجئے گا آپ متفق ہو تو ہو، میں متفق نہیں ہوں۔ نوحہ بھی پڑھا جاتا ہے، نوحہ میں سے ایک نوحہ نکلا تھا، مجبور ہو کے چھوڑا شبیر نے وطن کو، امام نے مجبور ہو کے وطن کو چھوڑا۔ ایک نوحہ اور پڑھا جاتا ہے، میں نے بھی سنا اپنی بستی میں، تجھ کو نہ بلوا سکا سغرا میں مجبور تھا۔ یاد رکھیے گا جملہ کہو، امام مختار کائنات ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ اور امام مجبور نہیں ہوتا۔ ارے ہم ایسے کو تھوڑی مانتے ہیں کہ جو مجبور ہو، ہم تو ایسے کو مانتے ہیں اگر انگلی اٹھا دے تو مغرب سے سورج پلٹ آئے، اگر انگلی اٹھا دے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اگر اشارہ کر دے تو ستارہ دروازے پہ آ جائے، اگر اپنے ہاتھوں کا دھون بھی یہ دشت میں ڈال دے تو جواہرات میں بدل جائے۔ اور امام مجبور نہیں ہوتا، مختار کائنات ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہوں چونکہ امامت میرا عنوان ہے، بس ایک جملہ یاد رکھنا، امامت اس باور کا نام ہے کہ جو اس شے کو وجود دے دیتی ہے کہ جو قدرت کے فریب میں نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آئے تو پڑھو واقعہ متوکل کے دربار کا، ساتھ میں امام ہے، کھانا کھا رہے، دسترخوان پہ جادوگر بیٹھا ہے، امام نے دسترخوان سے نوالا اٹھایا، جیسے منہ میں رکھنا چاہا، جادوگر نے جادو کے زور پہ نوالا اڑا دیا۔ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کاظم بردبار، غصے کو پی جانے والا، برداشت کرنے والا، حلیم، جو سمجھدار ہو۔ نوالا اڑا، امام نے برداشت کیا، دوبارہ پھر نوالا اٹھایا، اٹھا کے اپنے منہ تک لائے، اس نے پھر جادو دکھایا، امام کا نوالا پھر اڑا دیا۔ اب تیسری مرتبہ ہوئی، جیسے نوالا اٹھایا اور اس نے جادو کے دم پہ نوالا اڑایا، امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، امام نے قالین کو دیکھا تو نیچے بچھا ہوا تھا، اس قالین میں ایک آڑی ترچھی تصویر شیر کی بنی ہوئی تھی۔ امام نے اسے دیکھ کے کہا دیکھ کیا رہا ہے؟ تیرے امام کی توہین کی جا رہی ہے اور تو بیٹھا ہوا خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ شیر حقیقت
وقت میں نہیں تھا، خالی آڑی ترچھی تصویریں تھی، حکم امام کا ہونا تھا کہ تصویریں مجسم ہوئی، وہ شیر بنا، اور بننے کے بعد سنیے گا، خالی یہ کمال نہیں ہے کہ امام نے اسے شیر بنایا. جانتے انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان میں شعور پایا جاتا ہے، حیوان میں شعور نہیں پایا جاتا. ابھی اس مجمع کے اندر ایک سانپ آ جائے، ایمانداری سے بتانا اسے یہ معلوم ہے کس کو کاٹنا ہے کس کو نہیں کاٹنا، جو اس کے سب آئے گا اسے کاٹنے کا ہے نا. یہ جو واقعہ ہے یہ گھر کے اندر کا نہیں ہے کہ جہاں ایک بادشاہ باسی تھا، ایک جادوگر تھا، ایک امام تھے، امام نے حکم دیا، شیر اس کو نکل گیا. نہیں، یہ دربار کا واقعہ ہے. 800 درباری موجود تھے، جب امام نے اس کو حکم دیا وہ شیر بنا. اس نے پہلے کو چھوڑا، دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو چھوڑا، 800 کے 800 کو چھوڑا، باسی کو چھوڑا، اسی جادوگر کو نکلا جس نے امام کی توہین کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے خالی امام نے تصویر کو شیر نہیں بنایا، اسے عقل بھی عطا کی، شعور بھی عطا کیا. صلوات محمد و آل محمد پر. اور کرے آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا، بیبی ٹیوب کے ذریعے سے بچے پیدا کیے جا رہے، آپ دیکھ رہے، مگر ڈاکٹر بھی پیدا کرنے کے لیے مادے اور روح کے محتاج ہیں. جب تک مادہ اور روح نہ ملے بیبی ٹیوب سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. مگر سلام کرو اپنے امام کو جا کر کہ جس نے جب شیر کو پیدا کیا تو نہ مادے کا انتظار کیا نہ روح کا انتظار کیا، اور امام نے پیدا کر کے بتایا. امام مالک کائنات ہوتا ہے، محتاج کائنات نہیں ہوتا. صلوات محمد و آل محمد پر. اور کرے یہ جو لوہا پڑا جاتا ہے نا بچی ان چیزوں سے، یہ توہین امامت ہے. تب تو اس کو نہ بلوا سکا، صغرا میں مجبور تھا، اور جو مجبور ہو وہ امام نہیں ہوتا. یہ کسی جاہل کا کلام ہے کہ جو امامت کی عظمت سے واقف نہیں ہے. اس لیے کہ امام مختار کائنات ہوتا ہے تو تھا یہ فریم میں کہیں امام نے پیدا کیا. راہب کے مقدر میں اولاد تھی، امام نے دے کے بتایا. امام کی حکومت جیسی کائنات میں زمین پہ ہوتی ہے ویسی ہی آسمان پہ ہوتی ہے. امام محتاج نہیں ہوتا. تو کیا کہا جاتا ہے؟ حسین مدینے سے نکلے، حور نے گھیرا، گھیر کے کربلا میں لے آیا. کہا جاتا ہے نا جو پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، عظمت امامت سے واقف نہیں ہے. اس لیے کہ امام مجبور نہیں ہوتا، مختار ہوتا ہے. آپ بھول گئے ولید کے دربار کا جملہ جب امام سے بیعت کا سوال ہوا اور امام نے کہا ایسی باتوں کے جواب رات میں نہیں دیے جاتے، ہم دن کے اجالے میں جواب دیں گے. یہ کہہ کے امام جیسے اٹھے تو پیچھے سے کسی نے کہا اگر آج حسین نکل گئے تو قیامت تک حسین کو فتح نہیں پا سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ قاتل کی پہچانتا ہے کہ امامت کی پاور کیا ہے. اور کہہ رہے ہیں تو تاریخیں دکھ رہی ہیں تو پھر مجبور کہاں سے ہو گئے. اور کہہ رہے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اور گھیر کے لایا، گھیر کے نہیں لایا. سنیے گا کیوں آئے حسین کربلا میں. امام نے کہا مدینے میں قربانی نہیں دوں گا، مکے میں نہیں دوں گا، قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا. جیسے نانا کا چھپا، بابا کا چھپا، بھائی کا چھپا، میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا. سنیے گا امام نے کیا کیا. امام نے یہ کیا، پھر آہستہ سے جملہ سنیے گا. اب تک آواز آ رہی ہے نا پیچھے، اب تک جتنے قاتل زندہ تھے، یہ جتنی ان کی اولادیں زندہ تھی، حسین نے سب کو گھیرا اور گھیر کے حسین سب کو کربلا کے میدان میں لائے. اور کرے اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اکیلے حسین کو کربلا میں لاکھوں نے گھیر لیا، مگر اب جو اور سے تاریخ کربلا کو پڑھا تو حقیقت سامنے آئی. اکیلے حسین نے کربلا کے میدان میں لاکھوں قاتلوں کو گھیر لیا. صلوات محمد و آل محمد پر. اتنا مجمع اور صلوات اتنی اچھی. ذرا غور کریں. ایک بات میری یاد رکھے گا، پہلی مجلس میں کتنا ہی بڑا خطیب ہو پڑھتا نہیں ہے، مجمع پڑھواتا ہے.
اگر مجمع زیادہ سمجھدار بننے لگے تو خطیب بھی چکر کٹا کے اتر آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. سننا کیسے ہے میں آپ کو 4 مصروں کے ذریعے بتا دوں. غالب کے غالباً مصرے ہیں قبلہ کہ کیسے سننا چاہیے گا, کیسے فرش ازا میں بیٹھنا چاہیے. بس ایک جمعوں سے پہلے کہو یہ اچھا نہیں لگتا کہ زبانیں چوراہوں پہ کھلے, بازاروں میں کھلے, دکانوں پہ کھلے, مگر فرش ازا پہ آ کے گنگی ہو جائے اور کرے. یہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ اس کی فرش ازا ہے کہ جس کے در پر آ کر اگر زبان کٹ بھی جائے تو قصیدہ جاری رہتا ہے. سلامات دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہوتا یہ ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اور نیچے سے رسپانس نہیں ملتا, اس کی بات کا جواب نہیں ملتا تو وہ سوچنے کا مجبور ہوتا ہے. کوئی ہو, میرے 2 بھائی بھی نیچے بیٹھے ہیں, کوئی ہو وہ 2 باتیں سوچتا ہے. پہلی بات, مجمع اتنا پڑھا لکھا ہے کہ تجھے نظروں میں نہیں لا رہا, یہ بہت پڑھا لکھا ہے. اور دوسری بتاؤں, سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. یہ اتنا جاہل ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کے سروں سے اتر رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو بہرحال سنیے گا, حسین کی فرش ازا پہ آئے ہیں نا, آپ اس میں بیٹھے, سنیے گا کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے مجلس سے سننا چاہیے. میں تو متوجہ ہوں تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے بہت عرض کر دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے داد دیں, میرے لیے صلواتیں پڑھیں, نعرے لگائیں, مجھے مارکیٹ نہیں بنانی. خدا کا شکر ہے آپ کی دعا سے میں جہاں ہوں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. اور کریں آپ, لیکن آپ میرے بھائی ہیں, میرے اپنے ہیں. اللہ نے مجھے شرف دیا کہ آپ کے درمیان میں زبان کھولوں, مولا نے ڈیوٹی لگائی, میں خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. مگر آپ کی ذمہ داری کیا, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے سنیے گا. کیسے سننا ہے؟ غالب کہتا ہے کہ چھل کے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی. ارے شراب خالی اسے نہیں کہتے جو میخانوں میں ملتی ہے. عشق علی کی شراب ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, شراباً طہورا, ہم جنت میں جانے والوں کو پاکیزہ شراب پلائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سنیے گا. تو کیا کہا غالب نے, کیسے سننا ہے؟ غالب کہتا ہے کہ چھل کے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی, چادر عقیدتوں کے سروں پر تنی ہوئی. تیسرا چوتھا مصرع سنیے گا, چادر عقیدتوں کی سروں پر تنی ہوئی ہے, منقبت کا سننے سنانے میں جب مزہ, دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. صلوات محمد و آل محمد. سنیے, میں شاید کربلا کو نئے انداز سے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. حسین کربلا میں کیوں آئے, کہاں پھر کے لایا, دین کو بچانے آئے, نہ دین کو خالی بچانے آئے. دین بچانا مقصد تھا, انکار نہیں کر رہا, خالی دین بچانے نہیں آئے. کیوں آئے تو سنیے گا. تو امام نے کہا میں مدینے میں رہ کے قربانی نہیں دوں گا, اس لیے کہ قاتلوں کو چھپنے ہم نہیں دوں گا. سوال ہوا, امام نے کہا ہم میدان کا انتخاب کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے, پھر عرض کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ہمارے قبلہ پیش نماز ہے, سارا گاؤں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, خالی میں نہ پڑھوں, استغفر اللہ, خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے. سارا گاؤں ان کے پیچھے نماز پڑھے, خالی میں نہ پڑھوں, ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اکیلا کہاں, پوری برادری کہاں. لیکن اگر میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بے چین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظروں میں میری قیمت ہے. ایسے پریشان تھوڑی ہے یہ, ورنہ اکیلے کو کیا درگاہ کر. سنیے گا, یزید کی بیعت ساری دنیا نے کر لی تھی, ایران سے لے کے شام سے لے کے افغانستان تک سب نے کر لی تھی. 3 چہرے ایسے کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. ساری دنیا یزید کو خلیفہ مان رہی تھی. اچھا یزید نے ان دونوں پہ بھی زور نہیں دیا, سب سے پہلے اپنے باپ کی مخالفت کی. امیر شام کی وصیتیں موجود ہیں, بیٹا حسین کو دیکھ کے ہاتھ ڈالنا یہ نبی کا نواسا ہے.
علی کا لخت جگر ہے، مگر یزید نے الٹا کیا، سب سے پہلے ہاتھ حسین پہ ڈالا۔ اب جملہ کہہ دو مولا یہ آپ، ارے جو کائنات میں اپنے باپ کا نہ ہوا وہ اسلام کا کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد وہ کرے۔ جزاک اللہ۔ یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، خدا کا شکر ہے کتابیں میرے پاس بھی کاؤنٹروں کے حساب سے موجود ہیں، جسے دیکھنا ہو دیکھ لے، ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ امیر شام نے مرتے دم اپنے بیٹے کو وصیت کی یزید کو، سنیں گے وصیت؟ عبداللہ ابن زبیر کے لے کر دیکھا یہ ایسا فتنہ ہے، اب مقارنہ دیکھتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسا سیاست کا پتلا ہے یہ، خالی کریکٹر دکھایا ہے اصلی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھیے سیریل کی زبان اور ہوتی ہے، تاریخ کی زبان اور ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے گا امیر شام نے وصیت کی بیٹا یزید عبداللہ ابن زبیر یہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ جہاں ملے اسے قتل کر دینا، میں نے تیرے راستے کے سارے کانٹے ہٹا دیے، 3 کانٹے رہ گئے، عبداللہ ابن زبیر جہاں ملے قتل کر دینا۔ دوسری وصیت عبداللہ ابن عمر یہ لالچی آدمی ہے، اسے جیسے بھی ہو خرید کے اپنی پارٹی میں کر لینا، دل بدلوا لینا۔ اور تیسرا جملہ سنیں گے، رہا بیٹا حسین ابن علی کا مسئلہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین رسول کے کیا لگتے ہیں، بس اتنا پہچانے دے گیا، تعریف وہ نہیں ہے۔ آپ کل کو کھڑے ہو کے کہے ہماری بستی میں جو مولانا ہمارے بھانجے لگتے ہیں، ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، ذاکر صاحب انہوں نے بڑی اچھی مجلس پڑھی تھی، اپنا تعریف کرے تو کمال نہیں ہے، غیر تعریف کرے تو کمال ہے۔ پلٹ کے جواب دوں آپ کو، علی کی 63 سال کی زندگی اٹھاؤ، علی نے اپنی زندگی میں 84 جنگیں لڑی، کبھی مرہد کو مارا، کبھی خندق میں خندق کو فتح کیا، کبھی عمر کے سر کو اتارا، علی نے ایک مرتبہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا، مگر جب قاتل نے کہا آپ میرے اچھے امام تھے تو علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا، وجہ میرا قاتل میرے کردار کی گواہی دے رہا ہے۔ اور کرے تو تعریف وہ نہیں ہے کہ جو اپنے کرے۔ اب یہ کہتے ہیں امیر شام اپنے بیٹے سے بیٹا عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دینا، عبداللہ ابن عمر لالچی ہے اسے خرید لینا، رہا حسین یہ نبی کا نواسا ہے، علی کا لخت جگر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کی محمد سے کیا نسبت ہے، بس بیٹے اتنا سن لے کہ حسین کا مقام یہ ہے اگر یہ خاموش ہو جائے تو خدا کا کلام بنتا ہے، اگر بول اٹھے تو اللہ کی نماز بنتا ہے۔ لیکن اس نے یہ کیا کہ نہ تو عبداللہ ابن عمر کو کچھ کہا، نہ عبداللہ ابن زبیر کو کچھ کہا، لیکن سارا زور حسین کی بیعت میں دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا سارا گاؤں نماز پڑھتا ہوں، میں اکیلا نہ پڑھوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ بے چین ہے، یہ پریشان ہے، یہ سفارشیں بھجوا رہے، ہمارا میل کرا دو، ہمارا سمجھوتا کرا دو، ہماری بات چیت کرا دو، جملہ کہہ دو اگر ذہن حاضر ہے تو سمجھوتوں کی کوشش وہ کرتا ہے جو ہار چکا ہوتا ہے، چاہے وہ کل کا یزید ہو یا آج کا ٹرمپ ہو، وہ کرے فیصلے کی کوشش وہ کرتا ہے جو ہار جاتا ہے، جیتنے والا کبھی سمجھوتا نہیں کیا کرتا، اسے دونوں کو چھوڑا، سارا زور حسین کی بیعت پہ دیا۔ بس ساری دنیا سے خلیفہ مان نہیں تھی، اکیلے حسین نہیں ماننے تھے، تو اس کے اوپر کوئی فرق پڑا تھا، کوئی کمی آئی تھی اس کی سلطنت میں؟ پھر جملہ دو، مگر یزید بے چین تھا کہ دولت چاہے جتنی لٹ جائے، سپاہی چاہے جتنے آ جائیں، 36 ملکوں سے یزید نے فوج کو اکٹھا کیا ایک حسین کے لیے، کہ جتنے آدمی چاہے آ جائیں، بلاؤ حسین سے بیعت لو۔ قاتل کا عمل بتا رہا ہے، پھر جملہ سنیے گا، قاتل کا عمل بتا رہا ہے کہ یزید جیسے کی نظروں میں بھی جتنی اوقات دنیا کے سارے مسلمانوں کی ہے اتنی اوقات اکیلے حسین کی ہے، اور کرے کہ بیعت لو۔ امام نے کہا نہیں کریں گے، جس کے سامنے ساری دنیا جھک رہی تھی، حسین نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کے کہا میں تجھے نہیں مانتا،
للکارا حسین نے چچیل میدان میں للکارا تو حسین خالی دین بچانے نہیں آئے تھے. کیوں آئے تھے سنیے گا. پھر گھیر کے لایا, نہیں گھیر کے لایا. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا, نہ پلایا ہے کہ جو امامت کو گھیر لائے. جملہ یاد ہے نا, قرآن سے ثابت ہے امام کائنات کا مختار ہوتا ہے, مجبور نہیں ہوتا. اور کرے امام چلے تب مدینے میں نہیں دوں گا, قاتل چھپ جائے گا. مکے میں سر نہیں کٹاؤں گا, قاتل چھپ جائے گا. حسین نے ایسے چٹیل میدان کا انتخاب کیا جیسے محمد نے ولایت کو پہچانوانے کے لیے غدیر کے میدان کا انتخاب کیا تھا. اور کرے اب تک جتنے قاتل تھے, یہ جتنی قاتلوں کی اولادیں تھیں, حسین نے سب کو گھیرا اور گھیر کے کربلا کے میدان میں لے کر آئے. پھر مثال دے دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. آپ نے دیکھا جو لوگ پولیس میں رہ چکے ہیں یہ واقف ہے, پولیس کے روموں میں, کمروں میں ایک روم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں 3rd ڈگری ٹارچر, ہے نا, ٹارچر روم. جب مجرم کو پولیس پکڑتی ہے, مثال کے طور پہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا تم نے چوری کی ہے, تو مجرم کہتا ہے نہیں کی. اس لیے کہ اگر اتنی آسانی سے مان لو تو اسے چور کون کہے گا. مانتا نہیں ہے, نہیں چوری کی. پولیس تھانے میں لے جا کے اور لہجہ سخت کرتی ہے, چوری کی ہے, کہتا نہیں کی. تو جو ایس ایچ او ہوتا ہے یا چوکی انچارج ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایسے نہیں بولے گا, رچا ہوا ہے, ذرا اسے ٹارچر روم میں لے کے آؤ. ٹارچر روم میں جا کر جو ایک ہی پھٹا پڑتا ہے تو طوطے کی طرح کہتا ہے ہاں میں نے چوری کی ہے. اور یہ کل والی نہیں, پرسوں والی بھی کی تھی. بہت روتے سنے لو حسین کربلا میں کیوں آئے, یہ خالی کل والی نہیں, میں نے پرسوں والی بھی کی تھی, پچھلے سال والی بھی کی تھی, اس سے پہلے سال والی بھی کی تھی. اس کے بعد پولیس نے اور ٹارچر دیا. اس نے پلٹ کے کہا خالی میں چور نہیں ہوں, میرا باپ بھی چور ہے, وہ بھی چوری کرتا تھا. پولیس نے تیسرا پھٹا مارا, سنیے گا حسین کربلا میں کیوں آئے, تیسرا پھٹا مارا. اس نے پلٹ کے کہا میرا باپ بھی نہیں, میرا دادا بھی چور تھا. اور کرے پولیس دباؤ دیتی گئی, حقیقت کھل کے سامنے آتی گئی. بھائی یہ حسین نے کیا, جتنے قاتل تھے, یہ جتنی اولادیں تھے, سب کو گھیر کے حسین کربلا میں لائے. اور کربلا میں لانے کے بعد اب جو حسین نے چہرے سے نقاب کو کھینچا تو تاریخ نے لکھا یزید حسین کا قاتل, یزید کا باپ حسین کے باپ کا قاتل, یزید کا دادا حسین کے دادا کا قاتل. اور کرے تو کیا آپ بھی کہو گے کہ کربلا تو شہزادوں کی جنگ ہے؟ ارے کربلا تو خاندانوں کی جنگ ہے. ایک قاتلوں کا خاندان ہے, ایک مظلوموں کا خاندان. سلامات دے محمد والے محمد کا. اور کرے تو حسین اصل میں شجرے پہچانوانے کے لیے لے کر آئے تھے, چاہ کے بھی تاریخ چھپا نہیں سکے. بتاؤ آج کوئی اگر کہے کہ یزید حسین کا قاتل نہیں تھا, حسین نے ایسے چہرے سے نقاب اٹھی کہ غیر تو غیر اپنے بھی کہنے لگے کہ یہ قاتل تھا. دیکھیں ابھی ایک کتاب نکلی تھی چند دن پہلے ہمارے برادران اہل سنت کے, پتہ تو سنیے گا, کتاب نکلی تھی. اس کتاب کا نام بتاؤں آپ کو, اس کتاب کا نام تھا شیعہ سنی بھائی بھائی. حقیقت میں رسول کی حدیث المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور کریں آپ اس کتاب کو جاپان کے انگریز میں پڑھا. اس کتاب کے اندر لکھا کہ کربلا میں 2 شہزادے ٹکرائے, 2 طاقتیں ٹکرائی, 2 بادشاہ ٹکرائے, ایک جیتا کھا گیا. یاد رکھیے گا قاتل کتنا بھی چالاک ہو مگر قتل کے نشان چھوڑ جاتا ہے. حق کبھی چھپانے سے چھپتا نہیں ہے. اس کتاب کے اندر جب لشکروں کا حوالہ لکھا تب پسر سعد کے ساتھ اتنا لشکر, شمر کے ساتھ اتنا لشکر, سنان کے ساتھ اتنا لشکر, خولی کے ساتھ اتنا لشکر, خون کے ساتھ اتنا لشکر. وہی لکھا حسین کے ساتھ کا 18 تھے. کربلا میں آتے آتے 72 ہو گئے. اور کریں آپ اب سنیے گا, اب ان کی عمریں لکھی. مسلم بن اوسجہ 88 سال کے تھے, حبیب ابن مظاہر 75 سال کے تھے, امام حسین 57 سال کے تھے, جناب عباس 34 سال کے تھے, جناب علی اکبر 18 سال کے تھے, جناب قاسم 13 سال کے تھے, اور محمد 10-11 سال کے تھے. اور کریں آپ اب یہ ساری تاریخ اسے لکھی. لکھتے لکھتے آیا کہ حسین کا ایک بچہ تھا علی اصغر جو 6 مہینے کا تھا.
بس جیسے 6 مہینے کا نام سنا میں نے کہا تعریف وہ ہے جو غیر کرے. اس نے کتاب کو بند کر کے کہا یہ راضی غلط کہتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے, کربلا میں حسین جیت گئے, یزید ہار گیا. اس سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے اگر یہ برابر کی جنگ ہوتی تو حسین 6 مہینے کے بچے کو نہ لاتے اور کرے حسین بچے کو لے کر آئے تاکہ حسین بتائے چھوٹا ہو یا بڑا اگر حق کا طرفدار ہے تو عمریں نہیں دیکھی جاتی, حوصلے دیکھے جاتے ہیں. اور کریں آپ تو حسین دین بچانے آئے نہیں, خالی دین نہیں. اب سنیے گا خود امام کی زبانی جملہ, امام مدینے میں ہے. چاہنے والا آگے بڑھا, سائل نے پڑھ کے کہا مولا اتنا بتائیے آپ آسمان سے زمین پہ کیوں آئے؟ حسین کی زبانی سنا رہا ہوں, آپ کو سنیے گا. مولا آپ آسمان سے زمین پہ کیوں آئے؟ روک کے بات کہہ دوں تاکہ یہ غفلت بھی دور ہو جائے. دیکھیں دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں, ہر قوم میں ہر ملک میں لیڈر ہیں, ہے نا, مگر دنیا کے لیڈروں میں اور حسین میں ایک بنیادی فرق ہے. جانتے فرق کیا ہے؟ دنیا کے لیڈروں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے, حسین وہ لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. ہر قوم مرنا نہیں جانتی. سنیے گا حسین سے پوچھا مولا اب کربلا میں کیوں آئے؟ تو حسین کا جملہ سنیے. امام فرماتے سنو میں آسمان سے زمین پہ اس لیے آیا تاکہ تمہیں جینا سکھا سکو, مدینے سے کربلا میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکو. اور کہنا کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہر زندگی اچھی ہے نہ ہر موت اچھی ہے. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں, مر گیا تو اچھی جگہ گیا, ایسا نہیں ہے. اٹھاؤ قرآن, اگر ہر زندگی اچھی ہوتی تو قرآن کبھی نیک اور بد کا تصور پیش نہ کرتا. نیک یعنی اچھی زندگی, بد یعنی بری زندگی. اور اگر ہر موت اچھی ہوتی تو قرآن کبھی ہلاکت اور شہادت کو بیان نہ کرتا. ہلاکت یعنی حرام موت, بری موت, شہادت یعنی اچھی موت. اچھا اب یہ بتاؤ فیصلہ کیسے کرے کہ کون اچھی زندگی جیا کون اچھی موت مرا؟ ایک صلوات ایسے پڑھیے گا کہ جو سو رہے ذرا ان کی نیند اتر جائے. محمد آل محمد اور اگر چند جملوں میں اپنی بکری کے نیچے ہوتے ہیں سنیے گا پتہ کیسے لگے کہ اچھی زندگی کون جیا, اچھی موت کون مرا, بری زندگی کون جیا, بری موت کون مرا. اس لیے کہ کوئی ہے ایسا جو اپنے مرحوم کو کہتے میرا گنہگار تھا. ارے ہم کیا کہیں گے, خدا نے کہا کہنا بھی ماری. نماز جنازہ میں کھڑے ہونا تو کھڑے ہو کے کہنا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, میں اس مرنے والے کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا. ذرا تصور کرو جو خدا ارے قبرستان میں بھی مرے ہوئے کی برائی کو پسند نہ کرے, وہ زندہ لوگوں کی برائی مسجد کے اندر برداشت نہیں کر سکتا. اور کرے تو کیسے پتہ لگے کہ اچھی زندگی پہ کون ہے, بری موت پہ کون ہے؟ میں نے کہا مولا سب کو چھوڑو, آپ بتاؤ اچھی زندگی کون سی ہے, بری موت کون سی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تاریخ کربلا کو پڑھ لے, تیری سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی کتنی بری ہو سکتی ہے, موت کو اپنی جگہ کتنی اچھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہ ہم نے زمین کربلا کو آباد اسی لیے تو کیا ہے, ہم خالی دین بچانے تھوڑی آئے تھے, ہم موت و حیات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا مولا بتائیے کہ سن کربلا پڑھے گا نا تو سمجھ میں آئے گا کہ اپنی جگہ پہ زندگی کتنی بری ہو سکتی ہے, موت کتنی اچھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا مولا آسان کر کے بتا دو, تو جملہ سنیے گا. امام نے کہا سن اگر یزید بن کے جیا تو زندگی بہت بری, حسین بن کے مرا. اور کرے حسین بن کے مرا زندگی بہت اچھی. جملہ پلٹ دوں, اگر خامنائی بن کے جیا زندگی بہت اچھی, ٹرمپ بن کے مرا. صلوات دے محمد والے محمد. اور کرے خامنائی بن کے مرا زندگی بہت موت بہت اچھی. نیتنیاہو کا ٹرمپ بن کے جیا زندگی بہت بری ہے. اور کریے گا حسین سب کو گھیر کے لائے, کربلا کے قریب آئے تھے دو باتیں اور آپ کی رحمت زحمت کو تمام کر رہا ہوں. کربلا کے جیسے قریب آئے امام نے آنکھ لگائی, جسے کہتا ہے غنودگی آئی. آپ سنتے ہیں
کربلا خالی رونے رلانے کے لیے نہیں ہے. حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ آپ روئے کالے کپڑے پہن لیں، یہ کام تو غیر بھی کرتے ہیں. کربلا کا مقصد کیا ہے وہ سنیے گا. حسین نے کربلا کو کیوں بسایا؟ کربلا کا مقصد ہے جو بے دین ہے وہ دیندار بن جائیں، جو بے ایمان ہے وہ ایماندار بن جائے، جو قاتل ہے وہ رحیم بن جائے، جو بزدل ہے وہ شجاع بن جائے، جو بے غیرت ہے وہ غیرت دار بن جائے. اس لیے کہ شیعت غیرت مندوں کا مذہب ہے، بے غیرتوں کا مذہب نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پہچانیے کربلا کیا ہے. آپ سنتے ہیں نا حسین نے آنکھیں بند کی اور جب اٹھے ذرا فضائل کے زیدائے وہاں کے سنیے، رونے کے لیے نہیں ہے. حسین اٹھے تو زبان پہ جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں جملہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی موت کی خبر سنتے ہیں، مر جاتا. بچے سے سنا اپنے جوان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، بزرگوں کو دیے نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سنیے گا. حسین کہتے ہوئے کہ جوان بیٹا علی اکبر حسین کے سامنے آ رہا اور آ کے کہتا بابا آپ نے جو بے وقت جملہ جاری کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ موت پہ جاری ہوتا ہے. امام نے کہا بیٹا مجھے غنودگی آ گئی تھی کہ منادی کی ندا میرے کان میں آئی کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت توجہ سنیے گا. یہ قافلہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. سنا ہے نا؟ اپنی طرف سے تو نہیں بڑھ رہا، سب سے سنتے بڑھ رہا ہے. جیسے امام نے اتنا کہا جوان بیٹا علی اکبر. علی اکبر نے سوال کیا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا؟ سب باتیں بولے، اس میں قباحت کی بات تو نہیں ہے، نئی بات تو نہیں ہے. کیا کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا نا سوال. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیچھے تک جہاں تک مجمع بیٹھا ہے، نام لے کے نہیں پوچھوں گا، گھبرائیے مت. حسین حق پہ تھے یا نہیں؟ حق پہ تھے. آپ نے حسین کو دیکھا ہے؟ حسین کی آواز سنی ہے؟ حسین کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ زندگی میں حسین کی آپ نے کبھی ملاقات کی ہے امام سے؟ نہیں کی. کتنے سال ہو گئے امام کی شہادت کو؟ 1388 سال، تقریباً 14 سال جو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 1400 سال کے بعد بھی دیکھیں مجلس کا نچوڑ دے رہا ہوں، ضائع نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ آپ جانے اور شہزادی جانے. اور کریں آپ 1400 سال کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ حسین حق پر تھے. وہ بیٹا جو حسین کی گود میں کھیلا ہو، حسین کی زبان کو چوسا ہو، حسین کے بستر پہ سویا ہو، حسین کے ہاتھوں سے کھانا کھایا ہو، کیا علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ میرا بابا حق پر ہے یا نہیں؟ پتا تھا یا نہیں؟ علی اکبر کو پتا تھا تو سوال کیوں کیا؟ ایک جملہ کہوں، ہر سوال کرنے والا جاہل نہیں ہوتا. کبھی کبھی سوال دوسروں کو علم پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ سنیے گا. علی اکبر کہتے بابا کیا ہم آپ پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا برحا خیرم، اگر ہم آپ پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ تب علی اکبر کا جملہ سنیے. علی اکبر نے کہا بابا پھر موت سے کیا ڈرنا؟ چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ جملہ ہے نا بابا موت سے کیا ڈرنا؟ اگر ہم پڑے تو چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. آپ نے پہچانا اکبر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اکبر نے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو پیغام دیا میرے جوان بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، میں اپنے بابا حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرے بابا ہیں، بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا بابا حق پر ہے. صلوات محمد وآل محمد. تو کربلا کا پہلا پیغام جو قرآن نے کہا اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، جب تمہیں لوگوں کے درمیان میں منصف بنایا جائے تو عدالت سے فیصلہ لینا، رشتہ داری دیکھ کے فیصلہ نہ لینا، ورنہ بخشے نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. دین عدالت سکھاتا ہے. اور گھرے کہ میں اپنے بابا کا ساتھ کیوں دے رہا ہوں؟ میرا بابا حق پر ہے. دوسرا جملہ سنیے گا کربلا مصائب کے کلیجے سے فضائل کیسے نکلتے سنیے گا. آپ سنتے کربلا میں خیمے جلے، سارے خیمے جلے سنتے ہیں. جب خیمہ ایک جلا تو علی کی بیٹی اس خیمے میں گئی جس میں سید سجاد. سنیے فضائل. زینب کیوں گئی؟ ایک جلا دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور جب سارے خیمے چل چکے ایک خیمہ رہ گیا جس میں سید سجاد تھے تو علی کی بیٹی اس میں پہنچی اور جانے کے بعد سید سجاد کا شانہ ہلایا.
علاقے کا بیٹا، سارے خیمے جل چکے، ایک خیمہ باقی ہے، یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ پوچھا یا نہیں پوچھا؟ سن دے، پوچھا۔ آپ بتائیے خودکشی کرنا حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے۔ 1400 سال کے بعد آپ کو پتا ہے وہ زینب جو امامت کو مشورے دیتی ہو، جو حسین کی زبان چوس کے بھلی ہو، علی کی آغوش میں کھیلی ہو، محمد سے تعلیم حاصل کی ہو، کیا زینب کو پتہ نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے؟ زینب نے پوچھا کیوں سوال کیا؟ پتہ تو زینب کو بھی تھا۔ تاریخ کربلا اٹھا کے پڑھو، زینب نے ہر جگہ امامت کو مشورہ دیا، امام سجاد نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، ساری کائنات جس سے مشورہ کرے اسے تو امام کہتے ہیں، خود امام جس سے مشورہ کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور کریں تو اتنی بڑی پڑھی لکھی عورت جسے تاریخ نے لقب دیا عالمہ غیر معلمہ، ایسی پڑھی لکھی جسے کسی نے نہ پڑھایا ہو، یہ زینب کا لقب ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، علی کی بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، مسئلہ کیوں پوچھا؟ سنیے، تب مجلس کا نچوڑ دے رہا ہوں صرف جملے کے اندر، کیوں مسئلہ پوچھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ حسین کو قتل کیا، لشکر یزید میں ڈھول تاشے نقارے بینڈ باجے سب بجے، شور اٹھا، ہم نے امامت کا خاتمہ کر دیا، پنجے تن کو ختم کر دیا، اب کوئی زمانے میں امام نہیں ہے، امامت کا وجود ختم ہو گیا۔ لشکر کی یہ آواز بلند ہوئی، علی کی بیٹی زینب کے کانوں میں آئی، آواز کا کانوں میں آنا تھا، علی کی بیٹی بہتے ہوئے شوروں کے اندر گئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، سب مسئلے کو معلوم کیا، اور مسئلہ پوچھ کر یزیدیت کے منہ پہ زینب نے تماچا لگایا اور لگا کے کہا غلط کہتے ہو، امامت کو ختم کر دیا۔ زینب مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہے امامت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اور زینب نے مسئلہ پوچھا، اس لیے میر انیس نے کہا زمین رہتی نہیں خالی، کبھی بھی حجت رب سے گرے شبیر گھوڑے سے، اٹھے سجاد بستر سے، امامت ایک لمحے کے لیے بھی زمین امامت سے خالی نہیں رہ سکتے۔ زینب نے مسئلہ پوچھا، اور خالی سید سجاد کو نہیں لائی زینب بچا کر، بلکہ پوری نسل اسماعیل کو بچا کر زینب لائی، خیموں سے نکال کر لائی۔ کس حسین کی شریکہ ہے زینب جانتے ہیں؟ جسے حسین کہا جاتا ہے۔ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر 4 کردار نہ ہوتے، بہت توجہ سے سننا، کربلا میں دفن ہو جاتی، یا اور آسان کر کے کہوں، جو اللہ کو پہچانوائے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو پہچانوائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو پہچانوائے اسے حسین کہتے ہیں، مگر جو حسین کی معرفت کرا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور کربلا میں دفن ہو جاتی اگر 4 کردار نہ ہوتے، ایک علی اصغر کا کردار، دوسرا سکینہ کا کردار، انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی مجلس میں بیان کروں گا کیسے انہوں نے زندہ رکھا، تیسرے زینب کا کردار، چوتھے سید سجاد کا کردار۔ ارے یہ جو آسانے ہیں نا، یہ سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے، اگر امام خطبے نہ دیتے تو دین دفن ہو جاتا۔ اور کریں زینب حسین قربانی دے کے خاموش ہو گئے، زینب کے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کون سے قربانی دی؟ آج یہاں بیٹھ کے سننا بہت آسان ہے۔ حسین کربلا میں آئے تو وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے آئے، آواز قدرت آئی حسین دین کو بچانا ہے تو جانتے کیا کرنا پڑے گا؟ کب پروردگار بتا، کب بھتیجے کے بدن کو پامال دیکھنا پڑے گا؟ حسین نے کہا دیکھوں گا۔ کب بہن کی کمائی کو خاک میں لٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا؟ حسین نے کہا دیکھوں گا۔ کب جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا پڑے گا؟ حسین نے کہا نکالوں گا۔ کب جوان بھائی کے بازو کٹے ہوئے دامن میں اٹھانے پڑیں گے؟ کب اٹھاؤں گا؟ حسین اپنا گلا بھی دینا پڑے گا؟ کب دے دوں گا۔ کب بچی کے کانوں کو زخمی دیکھنا پڑے گا؟ کب دیکھوں گا۔ کب بچی کے دامن میں جلتی ہوئی آگ دیکھنی پڑے گی؟ کب دیکھوں گا۔ آواز قدرت آئی حسین بہن کو بے ریدہ دیکھنا پڑے گا، زینب کی چادر بھی دینی پڑے گی،
امام سن کے خاموش ہو گئے. حسین بہت بڑے صابر ہیں، لیکن آپ کے سامنے عرض کروں گا چند مقام کربلا سے شام تک ایسے آئے جہاں حسین کے صبر نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. امام کا صبر بھی جواب دے گیا. اور کرے گا بہن کی چادر میں دینی پڑے گی، بازاروں میں کھلے سر بہن کو دیکھنا پڑے گا. امام خاموش ہو گئے. عالم ارواح ہے، امام نہیں بولے. بس ایک مرتبہ سید سجاد کی آواز آئی، بابا ہاں کرو. آپ نہ دیکھنا بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر اپنی ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر بھی دیکھے گا، مگر اسلام کو بچائے گا. آواز قدرت آئی، حسین ایک کام اور کرنا پڑے گا. کا پروردگار کیا؟ کا دودھ پیتے بچے کے گلے پہ 3 بھال کا تیر دیکھنا پڑے گا، اور خالی دیکھنا نہیں نکالنا بھی پڑے گا. حسین نے کہا نکالوں گا. بات آئی تو سنیے عزادارو، کربلا میں اصغر کی شہادت نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی. سب سے چھوٹے شہید ہیں اصغر، مگر کربلا میں سب سے بڑا درجہ ہے اصغر کا. یہ کربلا کا پہلا شہید ہے کہ جو 2 مرتبہ شہید ہوا. ہر شہید 1 مرتبہ شہید ہوا. اصغر وہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا. سنیں گے اصغر کون ہے؟ صاحبان اولاد ہیں آپ. اللہ سب کی گودیوں کو سلامت رکھے، سب کے نونہالوں کو زندہ و تابندہ رکھے. سنیں گے حسین کہتے ہیں کربلا میں میرے بچے نے تلسہ کیا. جانتے تلسہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تلسہ کا لفظ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ کھاتے بھی ہیں، آپ کے یہاں ہوتی بھی ہے، تو دیکھیے گا حسین کیا کہہ رہے ہیں، میرے اصغر نے کربلا میں تلسہ کیا. تلسہ کا مطلب بتاؤں آپ کو، عربی میں تلسہ کہتے ہیں مچھلی کے حالات کو. کیا؟ جب آپ تالاب سے مچھلی کو نکالیں گے تو زمین پر رکھیے، ٹرائی کریے گا گھر میں جا کر. کل پیر ہے مل جائے گی سرائی کے اندر. مچھلی کو پانی سے نکالیے تو مچھلی پہ 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں، 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. پہلی کیفیت، جب پانی سے نکالو گے تو مچھلی کبھی زمین سے اٹھے گی، کبھی زمین پر گرے گی. یہ پہلی کیفیت ہے. جب مچھلی میں اتنی طاقت نہیں رہتی تو دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. اور کریں جب یہ طاقت بھی نہیں رہتی تو مچھلی زمین پہ سیدھی لیٹ جاتی ہے، لیٹ کر آسمان کو دیکھتی ہے اور اپنا ننھا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. حسین کہتے ہیں کربلا میں میرے بچے نے تلسہ کیا، میرے اصغر پہ 3 کیفیتیں طاری ہوئی. چاہنے والے نے پوچھا مولا کب کب؟ کا 9 محرم تک میرا اصغر چولہے کے اندر کبھی ہاتھوں کو مارتا تھا، کبھی پیروں کو مارتا تھا، لیکن جب روزے عاشور نمودار ہوا میرے اصغر میں اتنی طاقت نہ رہی کہ ہاتھ پیروں کو مار سکے. تو میرا ششمہ کبھی دائیں کروٹ بدلتا تھا، کبھی بائیں کروٹ بدلتا تھا. اور جب وقت ظہر آیا اصغر میں اتنی بھی طاقت نہ رہی تو رباب کا بچہ جھولے میں سیدھا لیٹ گیا. آسمان کو دیکھا، ننھا سا دہن کبھی کھولا کبھی بند کیا. عزادارو خیمے میں کوہرام ماتم برپا ہوا. حسین کے میدان میں پہنچے، اصغر کو لے گئے، کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے ایک قطرہ پانی پلا دو، جامع کوثر سے سیراب کروں گا. عزادارو مجھے شہادت نہیں پڑھنی، بس اتنا لکھا پانی کے سوال کے جواب میں گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا. جانتے آج سائنس کہہ رہی ہے 5 سے 7 مہینے کے بچے کا وزن 8 سے 10 کلو ہوتا ہے. ڈاکٹر سے معلوم کیجئے گا، سائنس کہہ رہی ہے 6 مہینے کے بچے کا وزن 8 سے 10 کلو ہوتا ہے. اصغر کا سن 6 مہینے کا تھا، وزن کتنا؟ 10 کلو کا. مگر جو تیر اصغر کے لگایا گیا اس کا وزن 12 کلو تھا. اللہ نے جو تیر میں سے وزن میں بھی کم تھا. اب جو تیر لگا تو اصغر کو لے کے تیر اڑا. حسین نے بازو کو سامنے کر دیا، بازو میں بے بس ہوا. حسین نے بازو سے تیر نکالا، ایک ہاتھ میں اصغر کو رکھا، تیر کو نکالنا چاہا، بچہ تڑپنے لگا. سنیں گے حسین کا امتحان. حسین نے تڑپ کے کہا میرے لال دیکھ میں باپ ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، اگر اس طرح تڑپو گے تو باپ سے تیر نہ کھینچے گا. عزاداروں مذہب بدل دوں گا. اگر کسی کتاب میں آپ نے دکھا دیا حسین کے اتنا کہنے کے بعد اگر بچے نے حرکت بھی کی ہو، ارے 6 مہینے کا بچہ ساکت ہوا، حسین نے تیر کو کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا، پشت خیمہ پر آئے، اصغر
لشکر کو لا کے دفن کر دیا. سنیے عزادارو حال اصغر کیا ہے. تاریخ کہتی ہے بعد شہادت حسین اب سروں کی گنتی ہوئی تو کربلا میں سر 71 تھے. پسر سعد نے سینے پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہتا ہے کربلا میں شہید 72 ہوئے. سر 71 کیوں ہے؟ اسی نے پڑھ کے کہا جس بچے کے تیر لگایا گیا تھا اس کا لاشا نہیں ہے. عزادارو پسر سعد کہتا ہے نیزہ برداروں کو لگتا ہے حسین نے بچے کو زمین میں چھپا دیا ہے. جاؤ اصغر کے لاشے کو تلاش کرو. عزادارو مقتل نے لکھا 40 نیزہ بردار ابلا گھوڑوں میں سوار ہوئے نیزہ زمین میں گاڑتے ہوئے آگے بڑھے. اس منظر کو فضا نے پر خیمہ سے دیکھا. دوڑ کر خیمے کے اندر گئی. رباب کا ہاتھ پکڑ کے کہا رباب تیرے بچے کی خیر ہو. ظالم تیرے بچے کے لاشے کے تلاش میں ہے. عزادارو ماں نے سنا ماں در خیمہ پر آ گئی. لشکر بڑھ رہا ہے. نیزہ زمین میں گاڑتا ہے. مقتل نے لکھا ایک مرتبہ ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا. اب جو باہر کھینچا اصغر کا ننھا سا لاشا نیزے کی رنی میں الجھ کر آیا. ظالم اترا تلوار کو نکالا. اصغر کا ننھا گلا ظالم کی تلوار چلی. ماں نے کلیجہ پکڑ لیا. ایک جملہ کہا اے میرے لال کیا میرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا مصر کا یونہر. اے میرے لال کیا تم جیسے بچے نہر کیے جانے لگے. واہ محمدہ واہ حسینہ ماتم حسین. جلدائے بابا جلدائے بابا جلدائے کالوں سے گوہر چھینے گئے باپا ہمارے. ہنس ہنس کے جلاتے ہیں ادوخے میں ہمارے. بیماری نہ جل جائے
السلام عليكم يا عباد الله، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم وعلى بنيك وابيك، السلام عليكم وعلى بنيك وابيك، السلام عليكم يا جميع الشهداء بكربلاء وأسيران بكربلاء ورحمة الله وبركاته.